اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 اور 86 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی کتاب عطا فرمائے، تو آپ تو اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر آپ کو تورات عطا فرمائی جس میں 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ ادھر آپ جب تشریف لے گئے تو 40 دن کے پہلے آپ نے 30 دن کے روزے رکھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ 10 دن کے اور رکھیں، 40 دن پورے ہو گئے۔ اب 40 دن آپ ادھر رہے تو پیچھے سے قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، لیکن اس کے باوجود قوم گمراہ ہو گئی، اور وہ گمراہ اس طرح ہوئی کہ اسی قوم میں ایک سامری نام کا بندہ تھا جو قبیلہ سامرا کے ساتھ یا سامرا جگہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور اس بد نصیب نے قوم کو بت پرستی کے اوپر لگا دیا، اور لگنے کی وجہ بھی یہ بنی کہ چونکہ وہ لوگ شروع سے ہی فرعون کی مورتیاں پوجتے چلے آئے تھے، اس کے آگے سجدے کرتے تھے، تو جب فرعون سے انہیں نجات ملی، دریائے نیل کو انہوں نے پار کیا، دوسری طرف جب وہ چلے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی بت پرستی کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ہندو، جس کو آج اپنی زبان میں آپ ہندو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندو بتوں کی بت پرستی کرتے ہیں، تو وہ اسی وقت کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دے جس طرح ان کے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، میرا خدا پتھروں کے اور مٹیوں کا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان کے ذہن میں وہ پتھر اور مورتیاں ان کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی، اور وہ سامری بڑا ہوشیار مکار تھا، اس نے ان کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے کچھ مورتیاں بنا دیں، اور وہ مورتی اس نے بنائی کہ اس نے سونے کی بنائی، کہ بنی اسرائیل کی خواتین سے سونا اکٹھا کیا اور اسے پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد اس نے جو مورتی بنائی وہ بچھڑے کی صورت کی تھی، جس طرح بچھڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھی کی صورت کی بنی ہوتی ہے، کبھی عجائب گھر میں تشریف لے جائیں وہاں دیکھیں، کبھی ہاتھی کی صورت کی، کبھی سانپ کی صورت بھی، تو اس نے جو مورتی بنائی وہ بچھڑے کی صورت کی تھی، اور اس نے یہ دیکھا تھا کہ جب فرعون غرق ہوا تھا اور فرعون کا گھوڑا وہ اس دریا میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جانور عقل مند ہوتا ہے، میں نے یہ آپ کو بات پہلے بھی بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں اس سمندر میں غرق کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین گھوڑی کے اوپر آئے۔ اب گھوڑی آگے لگی اور گھوڑی کی مشق پہ گھوڑا چلا، تو جب گھوڑا چلا اور فوج چلی اور فرعون سمندر کے درمیان میں پہنچا، تو اللہ کا حکم ہوا، پیچھے آیت مبارکہ گزر چکی ہے، آپ کو بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہوا دریا کو کہ دریا آپس میں مل جائے، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ فرعون وہ یہ سامری سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ حضرت جبرائیل امین جس گھوڑی پہ سوار ہیں، وہ گھوڑی جہاں سے اپنا سم اٹھاتی ہے، پاؤں اٹھاتی ہے، وہاں نیچے سے سبزہ اگاتا ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس گھوڑی کے سموں میں اللہ رب العالمین نے حیات رکھی ہے، کیونکہ اس پہ جبرائیل امین تھے، اس کے اندر حیات رکھی ہے، زندگی کے اثار رکھے۔ اس نے وہاں سے وہ مٹی لے لی، اور جب اس نے یہ بچھڑا بنایا تو اس بچھڑے کے اندر اس مٹی کو رکھ دیا، اور اس کے اندر اس قسم کے سوراخ رکھے تھے، ایک طرف سے جب ہوا داخل ہوتی تھی تو دوسری طرف سے ہوا نکلتی تھی تو آواز پیدا ہوتی تھی، جس طرح آپ نے بانسری کو دیکھا ہوگا کہ بانسری کو ایک طرف سے پھونکے تو دوسری طرف سے آواز پیدا ہوتی ہے، بانسری کی جو آواز ہوتی ہے یہ ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس نے وہ بچھڑے کی شکل و صورت ایسی بنا کے اس کے اندر ایک تو وہ مٹی رکھی، اور دوسرے اس کی شکل و صورت ایسی بنائی کہ اس کے ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی، دوسری طرف سے ہوا نکلتی، اور وہ بولتا، آواز پیدا ہوتی، اور بنی اسرائیل کو یہ بات کہی کہ یہ دیکھو جی یہ خدا ٹھیک ہے جو بولتا بھی ہے، اور ہم اسے سامنے رکھ کے اس کے آگے عبادت کر لیا کریں گے۔
موسیٰ علیہ السلام تو کوئی ٹور پہ چلے گئے، پتہ نہیں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے، پتہ نہیں کب تشریف لاتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہ سامری وہی تھا جو جادوگر کے نام سے؟ جی یہ وہی سامری تھا جو جادوگر کے نام سے مشہور تھا، اسی نے سب سے بڑا جادو پہلے یہی کیا تھا۔ تو ادھر اس نے یہ مکاریاں اور فریبیاں اپنے قوم میں کی، تو ادھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ آپ تو ادھر تشریف لائیں گے، پیچھے قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ سخت غصہ آیا، اور یہ آنا بھی چاہیے، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو اور بندہ سنے تو وہ بندہ چپ رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا سن کر اسے سخت غصہ آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر ہو سکے اس کے بس میں ہو تو اس نافرمانی کو روکے، اور پھر آپ نے اسے روکا بھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اسی واقعہ کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ رب نے فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو فتنہ میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے، یہ انہیں اطلاع دی گئی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو سخت غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ میں تو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب لینے گیا اور تم بد نصیبوں پیچھے رائے راست سے ہی ہٹ گئے، اللہ کی توحید کو ہی تمہیں چھوڑ گیا۔ اسے کہتے ہیں مرتد ہو جانا، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان سے پھر جانا، اسے ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہو جانا کہتے ہیں۔ تم مرتد ہو گئے، میں نے تمہارے لیے کتاب لینے کے لیے گیا، تمہیں ہدایت کی طرف بلایا اور تم پھر گمراہ ہو گئے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بد عقیدہ کو دیکھ کر اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے غصہ کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اور انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اس کا بیٹا، اس کا بھتیجا، اس کا بانجا، اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار، اس کا عزیز، اس کے محتاج جتنے بھی ہیں، کم از کم ان کے عقیدے کو ٹھیک رکھے۔ اگر عقیدہ خراب ہو جائے گا تو باقی عمل تو خود بخود ہی برباد ہوگی، تو ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے واپس آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہیں اللہ نے علیحدہ مملکت دی، اور پھر تمہارے لیے میں کتاب لینے گیا اور تم نے چند لمحے بھی انتظار نہ کیا اور گمراہ ہو گئے۔ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ لیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعیدی، کیا تم پر مدت لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدے کے خلاف کیا؟ مجھے یہ کہا تھا کہ جیسے تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو ہم ویسے ہی رہیں گے، اور میں تھوڑا عرصہ ہی دور رہا تو تم گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی مشکلات بھی آئی ہیں کہ چند لمحے قوم سے غائب ہوئے، قوم اسی وقت تباہ و برباد ہو گئی، اور کہتے نا وہ سارے کیے پہ پانی پھر گیا۔ اتنا عرصہ محنت کرتے رہے، دونوں اللہ کے نبی انہیں ہدایت پہ لائے، اور صرف 40 دن اللہ کے نبی غائب رہے، دور رہے، تو قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی۔ اور قربان جائیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ حضور علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اب تک اور اب سے لے کر تا قیام قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پہ ہے اور ہدایت پہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ ہی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔